الحج حج اشہر معلومات، مہینے ہیں معلومات مشہور و معلوم. حج کے مہینے مشہور و معلوم ہیں، اور حج کے جو ایام ہیں ابھی آپ کو عرض کیا، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، کہ افعال حج جو ہیں وہ انہی ایام میں ادا کیے جا سکتے ہیں. ہاں، حج کا احرام شوال سے پہلے باندھنا احناف کے نزدیک جائز ہے، لیکن احرام باندھنا تو جائز ہے. باقی دیگر جو افعال ہیں وہ جیسے طواف قدوم ہے اور اس طرح کے معاملات کہ جو حج قران کرنے والے ادا کرتے ہیں تو وہ ایام حج ہی کے اندر ادا کریں گے. فمن فرض فیہن الحج، پس جو کوئی فرض کا معنی ہوتا ہے لازم کرنا، جو کوئی لازم کر دے، فیہن ان ایام میں، الحج حج کو، فرض لازم کو کہتے ہیں. جو کوئی ان ایام میں حج کو لازم کر دے، یعنی جو کوئی حج کا احرام باندھ لے، فلا رفث، تو کوئی رفث نہ ہو. رفث کسے کہتے ہیں؟ الجماع والافحاش للمرأة بالکلام، اپنی زوجہ سے صحبت کرنا اور اپنی زوجہ سے ایسا کلام کرنا کہ جو صحبت کے معاملات سے تعلق رکھتا ہو، یہ حرام ہے. حالت احرام میں، چاہے عمرے کا احرام ہو چاہے حج کا احرام ہو، تو اسے زوجہ سے قربت بھی حرام ہے، شہوت کے ساتھ چھونا بھی حرام ہے، اور ایسی گفتگو بھی حرام ہے جو اشارتاً کنایتاً وہ ان معاملات سے تعلق رکھتی ہو. اس کے علاوہ فلا رفث بے حیائی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہ تو جائز معاملات ہیں، یہ جب حرام ہے تو جو ناجائز معاملات ہیں، گندی گندی باتیں کرنا، بد نگاہی کرنا اور دیگر اس طرح کے گندے کام کرنا، یہ سب منع ہے. ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کرنا ہو. جب حج کا احرام باندھ لے تو پھر کسی قسم کا وہ گناہ نہ کرے. ولا جدال فی الحج، اور حج میں کوئی جھگڑا کرنا نہ ہو. جدال، جھگڑا کرنا. 3 باتیں بتائی گئیں. بعض مفسرین نے فرمایا یہ تینوں باتیں حج مقبول و مبرور کے لیے ضروری ہیں. اگر کوئی حج مقبول مبرور ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ رفث سے، ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر قسم کے گناہ سے اور ہر قسم کے جھگڑے سے حج میں اپنے آپ کو بچائے. یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر وہ حق پر ہو اور حق کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کرنے کی شریعت نے اجازت دی. شریعت کے دائرے میں رہ کر مطالبہ کرے، تھوڑی سختی کرے، ہاں گالی گلوچ نہ کرے، مار دھار نہ کرے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر جھگڑا کرے، وہ اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنا مطالبہ کر سکتا ہے. لیکن فرمایا حج کرنے والا وہ اس کا مطالبہ بھی نرمی سے کرے، اس معاملے میں بھی جھگڑا نہ کرے. یہاں تک کہ کبھی کبھی فرشتے آزمائش اور امتحان بن کر انسانی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں اور اس سے بلا وجہ الجھتے ہیں. اگر وہ ان سے جھگڑا کر بیٹھے تو اس کے حج کا ثواب ختم کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح کبھی کبھی بطور امتحان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بلا وجہ الجھتے ہیں. تو ایسے موقع پر انسان اس آیت کریمہ کو پڑھے، ولا جدال فی الحج، سر کو جھکا لے اور وہ جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے کہ یہ حج مقبول و مبرور کے لیے ضروری ہے. عام طور پر یہ آپ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے اور ہم نے بھی کیا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایسے مقدس مقام پر جاتا ہے تو شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. تھکن ہوتی ہے، نیند انسان کو پوری نہیں آتی، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے.
تو اس کی طبیعت میں غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے اور ذرا سی بات پر جھگڑا ہوتا ہے. ذرا سی بات پر لوگ جو کاروان کے امیر ہوتے ہیں ان سے بہت جھگڑتے ہیں اور ذرا سی بھی ان کی غلطی ہو، اب چاہے انہوں نے جان بوجھ کر ایسی غلطی کی ہو یا وہاں کے ایسے معاملات ہیں. دیکھیں وہ جو گورنمنٹ ہے اور وہاں کے جو معلم ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بدتر وہ سلوک کرتے ہیں. اس لیے کاروان والے بس اوقات مجبور ہوتے ہیں. مثلا آپ نے پیسے دیے ہیں، مینا میں آپ کو معلم بس دے گا اور یہ بس جو ہے آپ کو مینا سے عرفات لے جائے گی. یہ مفت نہیں لے جائے گی، انہوں نے اس سے پیسے لیے. اور پیسوں کا عالم بھی یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر اس کا کرایہ 100 ریال بنتا ہوگا تو یہ آپ سے 700 ریال لیں گے، 800 ریال لیں گے، 1000 ریال لیں گے. اتنا وہ کرایہ جو کئی گنا زیادہ لیتے ہیں. اس کے باوجود کاروان کا امیر مجبور ہوتا ہے، اگر معلم یہ کہے کہ میری بس پھنس چکی ہے، ابھی آپ رکیں، ابھی بس نہیں آ رہی، تو وہ کاروان کا امیر کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے پاکستانی کاروان کے اکثر جو امیر ہوتے ہیں وہ اپنے نمائندے معلم کے آفس میں سارا دن بٹھا کے رکھتے ہیں اور وہیں سے وہ خود بس میں بیٹھ کر آتے ہیں. بس اوقات تب جا کے بسیں ملتی ہیں. لیکن لوگوں کو یہ معاملات معلوم نہیں ہوتے اور لوگ جو ہے غیبت شروع کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. احرام کی حالت میں وہ احرام پکڑ کر وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے پیسے صحیح نہیں بھرے ہوں گے، ساری دنیا کو جو ہے بسیں مل رہی ہیں، تمہیں کیوں نہیں مل رہی. یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے. اسی طرح مینا کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے مینا کے خیموں میں 400 افراد کے خیمے ہیں، تو یہ پاکستانیوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ 400 افراد آپ نے لکھوائے ہیں، 400 افراد کی فیس بھری ہے، انہوں نے آپ کو جگہ دی ہے 300 افراد کی یا 250 افراد کی. اب کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے ہوں گے، سونے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. تو اس صورت میں لوگ اکثر ان معاملات کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے اور وہ کاروان کے امیر کی غیبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں الجھتے ہیں. اگر واقعی کاروان کے امیر کی غلطی بھی ہو پھر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے. ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح یہ دیکھا گیا کہ جو قریبی رشتہ دار حج کے موقع پر وہ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوتے ہیں اور باپ بیٹے کی لڑائیاں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں، تو یہ سب شیطان کے وار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مقدس مقامات کی عظمت اور ان مقدس مقامات کی تعظیم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں فرمایا، بخاری شریف کتاب المحشر اور مسلم شریف، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. جس نے بیت اللہ کا حج کیا، کسی قسم کی بے حیائی کا کام نہ کیا اور کسی قسم کا گناہ نہ کیا، تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جیسے آج دنیا میں پاک صاف آیا ہے. اللہ تعالی حج مبرور تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے. در منصور پہلی جلد صفحہ نمبر 237 پر امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری سے پوچھا گیا کہ حج مبرور کی نشانی کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ اس کا حج مقبول ہو گیا، مبرور ہو گیا. تو آپ نے فرمایا، حج کرنے کے بعد دنیا سے اس کی رغبت کم ہو جائے، دنیا سے وہ بے رغبت ہو جائے اور آخرت میں وہ رغبت کرے، یعنی حج کے بعد وہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے آئے اور زندگی بدل جائے تو سمجھو اس کا حج مبرور ہوا. حسن بصری سے پوچھا گیا علیہ رحمہ سے، لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ حاجی کو بخش دیا جاتا ہے اور حاجی جس کے لیے بخشش کا سوال کرے اسے بھی بخش دیا جاتا ہے. اور فرمایا حج مبرور جس کا ہوا
وہ کل بروز قیامت 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ تو پوچھا گیا، لوگ کہتے ہیں حج کرنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بخش دیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وہ عزم کرے۔ ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ بار بار یہ بات عرض کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ بعض لوگ اس پر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریح کہ جو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو مفت دیا جاتا ہے، اس میں کئی غلط مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک غلط مسئلہ لکھا ہوا ہے، میں وہ عبارت پڑھ کے سناؤں گا، لیکن پہلے آپ کو میں عرض کروں، آپ جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو یہ منظر دیکھتے ہیں کہ مسجد عائشہ میں رش ہوتا ہے، اور لوگ وہاں سے مسجد عائشہ جاتے ہیں اور عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر کے وہ دوبارہ مکے آتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ دن میں ایک عمرہ کرتے ہیں، بعض دن میں 2 عمرے کرتے ہیں۔ عرف عام میں اس کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک یہ بڑا عمرہ ہے۔ دوسرا عمرہ جو ہے مسجد جیرانہ سے کیا جاتا ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور احرام کی نیت کر کے وہ آتے ہیں، پھر عمرہ کرتے ہیں۔ مسجد جیرانہ کو لوگ اکثر بڑا عمرہ کرتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً 22-23 کلومیٹر دور ہے، اور مسجد عائشہ جو ہے وہ 7 کلومیٹر دور ہے، تو سفر کے اعتبار سے اس کو بڑا کہتے ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک بڑا عمرہ مسجد عائشہ سے ہے، چونکہ مسجد جیرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا، یہ آپ کی فعلی سنت ہے، اور مسجد عائشہ کے مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو عمرہ کرنے کا حکم دیا، تو یہ قولی سنت ہے۔ فعلی سنت کے مقابلے میں قولی سنت عام طور پر فضیلت میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے، اور مسجد جیرانہ سے بھی عمرہ کرنا افضل ہے، اور اس سنت کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ تمام مسلمانوں کا معمول ہے، چاہے شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، آپ کو دنیا بھر کے مسلمان محسوس آپ کو وہاں ہوں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ لوگ اسے بدعت سمجھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ غیر مشروع ہے۔ غیر مشروع کا مطلب بدعت ہے، غیر مشروع کے معنی کیا کرتے ہیں؟ بدعت۔ تو اب آپ سوچیں کیا تمام دنیا کے مسلمان بدعتی ہیں اور سنت کی انہیں ہی سمجھ پڑی ہے؟ تو اس میں کئی غلط مسائل ہیں۔ تو اس میں صفحہ نمبر 80 پر جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں لکھا، حرم سے جا کر کسی قریب ترین ہل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا، جیسے مسجد عائشہ یہ قریب ترین ہل ہے۔ ہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرم سے باہر جانا۔ ہل کے معنی ہے حرم سے باہر جانا، تو قریب ترین ہل جو ہے مسجد عائشہ ہے، یہ مسجد جیرانہ ہے۔ حرم سے جا کر کسی قریب ترین ہل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے، یعنی بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر فتح الباری میں بھی بحث ہے اور اس پر عمدۃ القاری میں بھی بحث ہے، یعنی بخاری کی جتنی شروحات ہیں اس پر یہ بحث کی گئی کہ دونوں عمروں میں سے افضل عمرہ کون سا ہے۔ یہ بحث نہیں کی گئی کہ یہ عمرہ غیر مشروع ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ایسی کسی نے بات نہیں کی۔ تو اس نے یہاں پر جو قرآن کی تشریح میں لکھا ہے، ان کا کہنا یہ ہے، آگے جا کر وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آئے تو یہ عمرہ تو جائز ہے، لیکن آپ ایک عمرہ آپ نے ادا کر لیا، اب آپ حرم شریف سے باہر جا کر عمرے کا احرام باندھ کر دوبارہ آتے ہیں، یہ عمرہ بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حج کا ذکر کیا گیا اور فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم کرو بھلائی یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور تم سامان سفر لے کر نکلو۔ زاد سفر سے یاد رکھیں تزودوا،
زاد سفر. یمن کے لوگ جیسا کہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 206 پر ہے، اور اسی طرح ابو داؤد شریف میں ہے کہ یمن کے لوگ زمانے جاہلیت میں جب حج کے لیے روانہ ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ سامان سفر لے کر جانا یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے. اللہ پر بھروسہ کرو، بالکل خالی ہاتھ جاؤ سفر پر. اب جب وہ خالی ہاتھ جاتے تھے تو صبر نہیں کر سکتے تھے، تو پھر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے یا چوریاں کرتے تھے. تو فرمایا یہ تقوی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں سامان سفر دیا ہے یہ سامان سفر تم لے جاؤ اور پھر اللہ تبارک و تعالی پر تم بھروسہ کرو. وَتَزَوَّدُوا، اور تم توشہ اختیار کرو، سامان سفر لے جاؤ. بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا کہ سامان سفر میں وہ چیزیں کہ جو عام طور پر لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں تو وہ چیزیں کچھ زائد رکھ لی جائیں اور پھر اپنے ساتھیوں کو وہ چیزیں دی جائیں. یہ حج مقبول مبرور کی نشانی ہے. یعنی کتنا پیارا درس ہے. کسی کو چیز دے دینا یہ حج مبرور کی نشانی ہے، اور سفر حج کے دوران کسی سے سوال کرنا یہ منع ہے. جو سوال نہیں کرے گا تو اس کے لیے سوال نہ کرنا حج مبرور کی نشانی ہے. جو نیک آدمی ہوگا وہ سوال نہیں کرے گا. تم اس کی ضروریات کا خیال کرو، اگر وہ کوئی چیز بھول گیا ہے تو تم اسے دے دو، تو تمہیں حج مبرور کا ثواب ملے گا. اکثر حاجی صاحبان وہ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ان چیزوں کی احتیاط نہیں کرتے اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں. تو یہ صحیح طریقہ نہیں. ابھی آپ کو عرض کیا گیا حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ کسی سے سوال نہ کیا جائے. تو جب انسان مینا، عرفات، مزدلفہ جائے تو پانی کی بوتل یا تکیہ یا جو چیزیں ضروری ہیں وہ لے کر جائے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پس بے شک بہترین سامان سفر تقوی ہے. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ سوال سے بچنا یہ بہترین سامان سفر ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ سامان سفر نہیں لے جاتے اور پھر تم سوال کرتے ہو. بعض مفسرین نے فرمایا یہ تقوی اپنے مفہوم میں عام ہے. یعنی اے لوگوں سامان سفر لے جانا، لیکن یہ سفر عشق و محبت کا سفر ہے، یہ سفر روحانیت کا سفر ہے، اور یہ تقوی کے بغیر طے نہیں ہوگا. یعنی جہاں تم اپنے بیگ بھر رہے ہو وہاں تم یہ بھی تو سوچو کہ یہ تو ایک ظاہری سامان ہے، روحانی سامان تقوی بھی لے کر جاؤ. لہذا ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں حج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے. تو حج سے پہلے ہی وہ سچی پکی توبہ کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، روحانیت اور تقوی کا سامان لے کر حج کے لیے جائے. واتقونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندوں. لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. رب کا فضل یہاں مراد روزی ہے. یعنی تجارت، کاروبار اگر تم حج کے دوران کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ حج اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. ضمناً اگر کوئی کاروبار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. یا جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ بسیں چلاتے ہیں، دیگر کام کاج کرتے ہیں، وہ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ حج کے ایام میں حج کا احرام باندھ کر، آپ نے بس کے ڈرائیور کو دیکھا ہوگا جب وہ عرفات میں داخل ہوتا ہے تو وہ حالت احرام میں ہوتا ہے اور وہ بس بھی چلا رہا ہوتا ہے اور حج کی نیت بھی کی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر اس کی نوکری سے، اس کی مزدوری سے یا اس کے کاروبار سے یا کسی چیز کے خریدنے سے یا کسی چیز کے بیچنے سے حج کے افعال میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا اور وہ حج کے افعال صحیح طور پر ادا کر لیتا ہے تو پھر یہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نزلت ردن علی من یقول لا حج للتجار. امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی
کہ جو کہتے تھے کہ جو بزنس مین ہیں، جو مزدور ہیں، جو اونٹ چلانے والے ہیں، یعنی جو فی زمانہ ڈرائیور ہیں، ان کے متعلق وہ کہتے تھے ان کو حج کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو فرمایا یہ ان لوگوں کے رد میں آیت نازل ہوئی. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 275 اور ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حج کے ایام میں 3 بازار لگتے تھے. تو حج سے پہلے یا حج کے بعد لوگ وہاں سے بزنس کرتے تھے، وہاں سے چیزیں خریدتے، آگے جا کر بیچ دیتے، یا وہ وہاں پر جو سامان لے کر آئے ہوتے تھے وہ سامان دے دیتے اور اس پر نفع کما لیتے. جب لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ ان تینوں بازاروں میں جانے کو عیب سمجھتے تھے، تو انہیں اجازت دی گئی کہ حج کے افعال میں اگر کوئی فرق واقع نہ ہو تو تمہیں اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شاپنگ پر اتنی توجہ کرنا کہ انسان عبادت سے غافل ہو جائے، یہ درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم پلٹو میدان عرفات سے. میدان عرفات یعنی عرفہ کے میدان میں جانا اور 9 ذی الحجہ کو وقوف کرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے، کیونکہ مشہور یہ روایت ہے الحج عرفہ، حج تو میدان عرفات ہی کا نام ہے، عرفہ میں جا کر وقوف کرنے کا نام ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بہت زیادہ مریض ہو، حالت احرام میں ہو، لیکن وہ اب میدان عرفات میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کو بھی ایمبولینس میں ڈالا جاتا ہے اور ایک لمحے کے لیے اس کو میدان عرفات سے گزار دیا جاتا ہے. جو میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد داخل ہو گیا وہ حاجی ہو گیا. ہاں بغیر مجبوری کے غروب سے پہلے نکلنا منع ہے، بغیر مجبوری کے غروب سے پہلے نکلنا منع ہے. فاذکروا اللہ، پھر تم اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. مشعر الحرام، مشعر الحرام سے مراد مزدلفہ ہے، یعنی تم منا سے عرفات جاؤ گے اور عرفات سے جب تم واپس آؤ گے. واپس آنا کیوں کہا گیا؟ اگر آپ پیدل سفر کریں تو پہلے منا ہے، منا سے آپ نکلیں تو پہلے مزدلفہ آتا ہے، وہاں پر وقوف نہیں کیا جاتا، اس کو کراس کر کے عرفات میں جاتے ہیں. اب جب عرفات سے پلٹتے ہیں تو بیچ میں مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں اور صبح فجر کی نماز وہاں پڑھتے ہیں. یہ مسئلہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے کہ میدان عرفات میں جہاں پر انسان نے وقوف کیا، غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے چلنا مکروہ ہے. بعض لوگ بسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بسیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے چلنا یہ مکروہ ہے. اور اگر غروب آفتاب سے پہلے وہ عرفات کی حدود سے باہر ہو گیا تو اس میں اس پر دم لازم ہو جائے گا. اب اگر وہ دم سے بچنا چاہتا ہے تو دوبارہ وہ میدان عرفات میں داخل ہو جائے صبح صادق سے پہلے پہلے تک. وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ ہے زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک. تو اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو گیا اور وہ زوال کے فوراً بعد یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد نہ پہنچ سکا تو وہ صبح صادق سے پہلے پہلے وہ میدان عرفات میں پہنچ جائے تاکہ اس کا حج ہو جائے. پھر سماعت کیجیے، زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک میدان عرفات میں وقوف ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی مغرب سے پہلے نہ پہنچ سکا تو مغرب کے بعد بھی میدان عرفات میں ایک لمحے کے لیے ضرور جائے. اور جو مغرب سے پہلے پہنچ گیا اسے مغرب سے پہلے چلنا مکروہ ہے، اور میدان عرفات سے مغرب سے پہلے باہر نکل جانا یہ
اتنا منع ہے کہ اس پر دم لازم ہو جائے گا، اور وہ دم سے بچنا چاہتا ہے تو دوبارہ میدان عرفات میں داخل ہو جائے، اور جب مغرب ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ میدان عرفات سے باہر نکلے، لیکن وہاں پر مغرب کی نماز اسے نہیں پڑھنی۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے، لیکن فی زمانہ رش بہت زیادہ ہے اور وہ امام اعظم کے شرائط نہیں پائے جاتے، اور عام طور پر لوگ اپنے خیموں میں ادا کرتے ہیں، اپنے اپنے طور پر جماعت کرواتے ہیں، تو لہذا ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں، لیکن مغرب میدان عرفات میں نہیں ادا کی جا سکتی ہے۔ میدان عرفات سے وہ مزدلفہ جائیں گے۔ مشعر الحرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشعر الحرام سے مراد جو ہے پہاڑ قزح ہے، وہ پہاڑ جسے قزح یا قزح کہتے ہیں، جس پہاڑ کے بعد ایک مسجد ہے جسے مسجد مشعر الحرام کہتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ اس مسجد کے آس پاس، اس پہاڑ کے آس پاس پورا جو مزدلفہ کا میدان ہے جہاں پر وقوف جائز ہے، جو ممنوع علاقہ ہے اس کو چھوڑ کر وہاں پر وقوف کرنا ہوگا۔ رات میں وقوف کرنا یہ سنت ہے، لیکن صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ تو اگر کوئی حاجی میدان عرفات سے چلا، بس میں بیٹھا اور بس کہیں پھنس گئی اور وہ صبح تک مزدلفہ میں نہ پہنچ پایا، مثلا صبح 8 بجے پہنچا، تو اب اسے دم دینا ہوگا۔ اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ میدان عرفات سے مزدلفہ جانے کے لیے یا تو آپ پیدل سفر کر لیں کہ 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، اور پیدل سفر نہیں کر سکتے تو بس میں بیٹھ جائیں، اور جہاں اب محسوس ہو کہ اب بس چلنے کا نام نہیں لے رہی، 1 گھنٹے سے اسی جگہ پر کھڑی ہے، تو وہاں سے اتر جائیں اور پیدل چلتے ہوئے مزدلفہ میں داخل ہو جائیں۔ چونکہ بس ابتدائی جو کلومیٹر ہے وہ تو وہ طے کر لیتی ہے، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر یہ فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ ہر آدمی چل کر آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ مزدلفہ میں عام طور پر لوگ مزدلفہ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح عرفات میں بھی کئی لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، تو عرفات میں باہر بیٹھنے سے یا مزدلفہ میں باہر بیٹھنے سے وقوف ادا نہیں ہوگا۔ مزدلفہ میں جا کر اسے مغرب اور عشاء پڑھنی ہوتی ہے، ایک اذان دی جائے گی، تو اس ایک اقامت سے اب مغرب کی جماعت ہوگی، پھر فوراً دوسری اقامت ہوگی، اذان 1 ہوگی، اقامت 2، دوسری اقامت ہوگی اور پھر عشاء کی جماعت ہوگی، چاہے جماعت سے پڑھیں چاہے آپ جو ہے نماز الگ الگ پڑھیں۔ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنا مزدلفہ میں ضروری ہے۔ اس طرح ملانا ہوگا کہ مغرب کے فرض اور عشاء کے فرض کے درمیان بیچ میں نہ نفل کا فاصلہ ہوگا نہ سنت۔ مغرب کے 3 فرض پڑھ کے فوراً عشاء کے فرض پڑھنے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کرنے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، جیسا اس نے تمہیں اپنا ذکر سکھایا، اس طرح تم اللہ کا ذکر کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہ تھے۔ یہاں پر ایک واقعہ عرض کر دوں، اس واقعے کا تعلق پچھلی بات سے ہے کہ حج کے دوران کیا بزنس کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یعنی بزنس سے مراد حج اور عمرے کو بزنس نہ بنایا جائے، مراد یہ ہے کہ وہ اپنا جو سائیڈ بزنس ہے وہ اس سے ہٹ کر اگر وہ تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ لیکن جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ حج کو بزنس نہ بنایا جائے، اس سے وہ کاروان مراد نہیں ہے کہ جو حج کراتے ہیں اور اس پر جو وہ محنت کرتے ہیں اس کا وہ کمیشن لیتے ہیں اور وہ حاجیوں کو صحیح طور پر سہولتیں دیتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ جو حالت ہے وہ اس طرح کی حالت ہے جیسے ایک بس کا ڈرائیور ہوتا ہے، تو وہ حاجیوں کو عرفات کے میدان میں بھی پہنچاتا ہے اور اپنی بس چلانے کی وہ اجرت بھی لے لیتا ہے۔ درر منصور پہلی جلد صفحہ نمبر 222 میں ہے
ابو امامہ تمیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا کہ کیا جس نے محنت مزدوری کی حج کے دوران کیا اسے حج کا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا وہ طواف نہیں کرتے، کیا وہ سر نہیں منڈاتے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایسا ہی سوال حضور سے کسی نے کیا تھا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حج کے دوران اللہ کا فضل، اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی حج کے افعال ادا ہوں اور پھر اس کے ساتھ یہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ، پھر تم وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور تم اللہ سے معافی مانگو۔ یہ مکہ مکرمہ کے ان کافروں کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو زمانے جاہلیت میں یہ کرتے تھے کہ وہ منا سے مزدلفہ جا کر رک جاتے اور عرفات نہیں جاتے تھے، اور پھر جب لوگ مزدلفہ آتے تو ان کے ساتھ وہ پلٹ کر وہیں سے منا چلے جاتے اور وہ کہتے کہ ہم اہل قریش ہیں، ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں، چونکہ عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے تو ہم اہل حرم ہیں، انہیں حرم کی حدود سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو انہیں یہ سمجھایا گیا کہ اب تم اسلام لے آئے ہو، اب یہ حرکت نہ کرنا، عرفات میں جانا ضروری ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ، جیسے کہ تمہارے باپ داداؤں کا تم ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ زمانے جاہلیت میں کفار حج سے فارغ ہو کر منا میں وہ میلہ لگاتے اور 3 دن جو منا میں وہ قیام کرتے، ان 3 دنوں میں وہ اپنے اپنے خاندان کے فضائل، اپنے باپ داداؤں کے کارنامے سناتے۔ تو انہیں منع کیا گیا اور فرمایا آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، اب تم اسلام لے آئے ہو، تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور منا میں جو ایام تم گزارو فضول گوئی سے بچ کر، فضول باتوں سے بچ کر اللہ کے ذکر میں گزارو۔ منا میں رات کو قیام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، یعنی 11ویں رات، 12ویں رات اور چاہے تو 13ویں رات۔ اگر 13ویں رات منا میں گزارے اور صبح صادق ہو جائے تو پھر 13ویں کی کنکریاں مار کر واپس آنا ضروری ہے، اور اگر 13ویں کی صبح صادق سے پہلے پہلے وہ واپس آ جائے تو پھر اسے کنکریاں مارنا ضروری نہیں ہے۔ 11 تاریخ کو کنکریاں مار لے، 12 تاریخ کو کنکریاں مار لے، مغرب سے پہلے وہ واپس آ جائے تو یہ افضل ہے، اور مغرب ہو جائے یا رات ہو جائے پھر بھی 13 کو کنکریاں مارنا ضروری نہیں۔ ہاں 13 کو صبح صادق ہو جائے تو کنکریاں مارنا ضروری ہے، اور کنکریاں مارنا ویسے افضل ضرور ہے کہ سنت مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ نے 13 تاریخ کو کنکریاں ماری ہیں، اور اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر کنکری مارنے کے عوض اجر دیا جاتا ہے کہ ایک کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ایسا کبیرہ گناہ جو دنیا اور آخرت میں برباد کرنے والا ہو وہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر یہ درس دیا گیا کہ جب تم میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچو اور مزدلفہ سے مینا پہنچو، جب تم حج سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ فی زمانہ یہ دیکھا گیا ہے کہ حاجی صاحبان حج سے پہلے پہلے تو بڑے جوش میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی حج ہو جاتا ہے تو اب ان کی توجہ عبادت سے کافی ہٹ جاتی ہے، اور خرید و فروخت کرنا، شاپنگ کرنا یہ تو اپنی جگہ ہے، فضول گوئی، غیبتیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ہنسی مذاق کرنا، یہ ساری چیزیں ہرگز مناسب نہیں۔ تو جب تک انسان وہاں پر ہو تو وہ ان ایام کی قدر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایسا حج نصیب فرمائے، اور جب بھی حج نصیب فرمائے ایسا عطا فرمائے کہ واقعی وہ سنت کے مطابق حج ہو،
حج پر جانے سے پہلے بھی ہم تقوی کا سامان لے کر جائیں، اس دوران بھی ہم رفث سے، بے حیائی سے، گناہوں سے، جھگڑے سے محفوظ رہیں، اور حج کے بعد بھی ہماری زندگی ایک پاکیزہ زندگی ہو، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم اپنے وطن کو واپس آئیں۔ اللہ ہم سب کو حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، کیونکہ یہ حج مبرور و مقبول ایک ایسی عبادت ہے کہ حقوق اللہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ حقوق العباد اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک بندہ معاف نہ کرے، لیکن جس کا حج مقبول ہو جائے تو فرمایا کہ کل بروز قیامت بندوں کو بلایا جائے گا اور فرمایا جائے گا، اے بندے تو اس کو معاف کر دے تو میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ تو اس طریقے سے حج مقبول و مبرور والے کے لیے یہ سعادتیں ہیں کہ حقوق اللہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قرضہ ادا نہ کرے۔ اسے واپس آ کر اگر قرضہ ہے تو جانے سے پہلے قرض خواہ سے معافی مانگ کر اجازت لے کر جانا ضروری ہے، اور واپس آ کر وہ قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جن مسلمانوں کے حقوق اس نے غصب کیے ہیں، جانے سے پہلے ان سے معافی مانگ کر جائے، اور نہیں معافی مانگ سکتا تو بعد میں معافی مانگ لے، یہ تو ضروری ہے۔ یہ حج مبرور کی نشانیاں ہیں۔ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے۔ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم مناسک حج ادا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، انہیں یاد کرتے ہو، بلکہ ان کی یاد سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ حج سے فارغ ہو جاتے تو مینا میں اور خانہ کعبہ کے پاس وہ اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے۔ مثلا کوئی کہتا میرا باپ تو لوگوں کو بہت زیادہ کھانا کھلاتا تھا، دوسرا کہتا میرا باپ تو تلوار کا دھنی تھا، تو تیسرا کہتا کہ میرے باپ نے تو فلاں فلاں کی گردنیں اڑا دی، میرا باپ تو بڑا بہادر تھا۔ تو اس بات کا رد کیا گیا کہ حج کے بعد اپنے باپ داداؤں کے فضائل نہ سناؤ، بلکہ اللہ تعالی کا ذکر کرو۔ کہ حج کے بعد انسان یہ سوچے کہ اب میں فارغ ہو گیا ہوں، تو ایسی بات نہیں، بلکہ اسے حج کے بعد بھی خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ وہاں جب تک رہے تب بھی یہی معاملہ ہو، اور جب واپس آ جائے تب بھی اس کی زندگی ایک پاکیزہ زندگی ہو۔ فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے مَن یقول بعض کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا تو ہمیں عطا کر فی الدنیا دنیا میں، یعنی صرف وہ دنیا کو چاہتے ہیں، وما لہو اور نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، یعنی صرف دنیا چاہنے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جامع البیان دوسری جلد صفحہ نمبر 172 پر حضرت ابو بکر بن عیاش علیہ رحمہ کا قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ حج کے لیے آتے تو صرف و صرف دنیا کی دعائیں کرتے، کہتے اے اللہ ہمیں اونٹ دے، بکریاں دے، بارش نازل کر، دشمنوں پر فتح دے۔ آخرت کا وہ سوال نہ کرتے کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ انسان کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی فکر کرے، جتنا عرصہ قبر میں رہنا ہے کہ موت سے لے کر قیامت آنے تک قبر میں رہنا ہے، اتنا عرصہ تو اتنی فکر، جتنا عرصہ قبر میں رہنا ہے اتنی فکر قبر کی زندگی کی کرے۔
جتنا عرصہ میدان قیامت میں رہنا ہے یعنی 50,000 سال، اتنی اس کی فکر کرے۔ پھر جتنا عرصہ لوگوں کو جنت میں یا جہنم میں رہنا ہے یعنی اربوں کھربوں سال سے بھی زیادہ، ہمیشہ ہمیشہ، تو اتنی فکر وہ آخرت کی کرے۔ لیکن ہمارے یہاں معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی فکریں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، آخرت کی فکر اللہ بخش دے، میدان قیامت میں اپنے عرش کا سایہ دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس کی فکر اور اس کے بارے میں سوچنا یہ بہت کم ہوتا ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ، میں آپ کی تو بات نہیں کر رہا کہ آپ کا تو ایک ذہن جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور ہے، ورنہ عام طور پر عام لوگ اسی دعا کو پسند کرتے ہیں جس دعا میں دنیا کا زیادہ سوال کیا جائے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر دعا 15-20 منٹ کی ہو تو 15 منٹ تک 18 منٹ تک دعا مانگنے والا دنیا کی مانگتا رہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، بڑے زور زور سے آمین کہتے ہیں۔ لیکن آخرت کے متعلق جب سوال کیا جائے تو لوگوں کے منہ سے آمین بھی اتنا زور سے نہیں نکلتا، یعنی مطلب یہ کہ انہیں اس کی کوئی اتنی خاص پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کافروں کی ہے۔ مسلمان تو دنیا میں بھی بھلائی مانگتا ہے اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتا ہے۔ دنیا میں بھلائی کیا ہے؟ دنیا میں بھلائی ہے انسان اچھے اعمال کے ساتھ اللہ کو راضی کر دینے والی زندگی دنیا میں گزارے۔ دنیا میں بھلائی کیا ہے؟ اچھے اعمال کے ساتھ، ایسے اعمال کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے بعض کہتے ہیں، یعنی لوگوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، تو عطا کر ہمیں، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں حسنہ، بھلائی عطا کر، وقنا، واو مانے اور، قاف زیر قی کہ معنی ہے تو بچا، نہ ہمیں، وقنا عذاب النار، اے مالک تو ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا سوال کرے۔ حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں، فَإِنَّ حَسَنَةً نَكِرَةً فِي سِيَاقِ الدُّعَاءِ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِكُلِّ حَسَنَةٍ۔ آپ فرماتے ہیں کہ فی الدنیا حسنہ، حسنہ نکرہ ہے، یعنی یہ کامن ناؤن ہے۔ اسی طرح وفی الآخرہ حسنہ، یہاں پر بھی حسنہ نکرہ ہے یعنی کامن ناؤن ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ دنیا میں ہر قسم کی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں ہر قسم کی بھلائی عطا فرما۔ حدیث پاک میں ہے، ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، آپ نے دیکھا وہ چوزے کی طرح دبلا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ دعا مانگنے کا بھی ڈھنگ اور سلیقہ آنا چاہیے، اور انسان اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کرے تو آخر میں یہ عرض کرے، مالک و مولا، میں نے جو دعائیں کی ہیں، جو کروں گا، جو بہتر ہو وہی قبول فرما۔ کیونکہ کبھی کبھی انسان ایسی دعا مانگ لیتا ہے کہ وہ اگر قبول ہو جائے تو وہ مشقت میں آ جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے میں نکل رہا تھا، آخری طواف میں نے کیا
اور غلاف کعبہ سے لپٹ لپٹ کر میں نے یہ دعا کی، اے مالک تو مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ میں مکے سے جاؤں پھر مکے آؤں، پھر جاؤں پھر آنا نصیب ہو، پھر جاؤں پھر آنا نصیب ہو، پھر جاؤں پھر آنا نصیب ہو۔ یہ انہوں نے دعا کی، لیکن عافیت کا سوال نہ کیا کہ اللہ یہ عافیت کے ساتھ ہو، خیریت کے ساتھ ہو، تیری رضا کے ساتھ ہو، مشکلات سے بچتے ہوئے ہو۔ ہوا یہ کہ یہ مکہ مکرمہ سے جیسے ہی جدہ پہنچے تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب پاسپورٹ جو ہے یہ لوگوں کے پاس ہوتے تھے، اور وہ جیسے ہی جدہ پہنچے تو ان سے پاسپورٹ کا مطالبہ کیا گیا، تو جس میں پاسپورٹ تھا وہ بیگ کھو گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ آپ اپنا پاسپورٹ ہمیں دکھائیں، تو انہوں نے کہا میرا پاسپورٹ تو کھو گیا۔ تو انہوں نے کہا اس طرح تو آپ پاکستان واپس نہیں جا سکتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں سارا دن جدہ میں رہتا اور شام ہوتی تو جدہ سے مکہ مکرمہ آتا، پھر دوسرے دن صبح دوبارہ جدہ پہنچ جاتا، سرکاری محکموں میں دھکے کھاتا۔ لیکن جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کل پاکستانی مسکین، وہ ہر پاکستانی کو بڑی حقارت کی نگاہ سے بعض لوگ وہاں کے دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے لگے تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، تو غلط آیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کمپیوٹر ہے، آپ اپنے کمپیوٹر میں میرا پاسپورٹ چیک کر لیں، مجھے وہاں سے فوٹو کاپی بنا دیں۔ وہ کسی صورت میں راضی نہیں ہو رہے تھے، اور پاکستانی سفارت خانہ افسوس کے ساتھ دنیا کے ہر ملک کا سفارت خانہ اپنے ملک کے باشندوں سے تعاون کرتا ہے، پوری دنیا میں گھٹیا ترین سفارت خانہ پاکستان کا ہے کہ وہ آپ کو بالکل جواب نہیں دیتے۔ بڑا پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا 11 یا 14 دن ہو گئے، اب میرے پاس جتنے ریال تھے سب ختم ہو گئے، اور میں 11ویں دن یا 14ویں دن جب مکہ مکرمہ پہنچا تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس طرح دعا کی تھی، اے اللہ میں مکے سے جاؤں واپس آؤں، جاؤں واپس آؤں، جاؤں واپس آؤں۔ تو یہی ہو رہا ہے، میں جدہ جاتا ہوں پھر مکے آتا ہوں، پھر جدہ جاتا ہوں پھر مکے آتا ہوں، اب تو میرے پاس تو ریال بھی ختم ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے پھر غلاف کعبہ کو تھام کر دعا کی، اے مالک و مولا، اے پروردگار تو میری مشکل کو آسان فرما۔ وہ کہتے ہیں پھر میں گیا، اور جیسے ہی گیا تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں ہم جیل میں ڈالیں گے، اور جب تک پاکستانی سفارت خانے سے تمہارا پاسپورٹ بن کے نہیں آتا، ہمیں کیا معلوم کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو، ہم تمہیں 2 مہینہ جیل میں رکھیں گے، 3 مہینہ جیل میں رکھیں گے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ کہتے ہیں میرے منہ سے یہ نکلا واللہ شدید العقاب، بس یہ جملہ بے خیالی میں نکلا اور اسے کرنٹ لگ گیا، اور کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے کہا واللہ شدید العقاب۔ تو وہ افسر کھڑا ہو گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہو واللہ غفور الرحیم، کہو واللہ غفور الرحیم۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے تو جلال آیا ہوا تھا کہ تم نے کیا تماشا بنایا۔ تو کہتے ہیں میں بار بار کہتا واللہ شدید العقاب، واللہ شدید العقاب۔ تو اس نے فوراً جو ہے وہ میرے لیے اس نے مہر لگا دی، اور مجھے اس نے پلین میں بٹھایا، اس وقت فلائٹ جا رہی تھی، تو پلین کی طرف وہ مجھے چھوڑنے کے لیے آیا، تو پھر وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہو واللہ غفور الرحیم۔ تو کہا پھر جب میں نے کہا واللہ غفور الرحیم تو اس نے پھر سکون کا سانس لیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہاں کے لوگ اس جملے سے بہت خائف ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مظلوم ان کے سامنے یہ کہہ دے واللہ شدید العقاب تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب مظلوم کی بد دعا لگے گی اور میرا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ غلاف کعبہ تھام کر جو دعا کی تھی اس کی برکت سے اللہ نے میری زبان پہ یہ جملہ جاری کر دیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان جب دعا کرے تو عافیت کو طلب کرے،
اور کہے اے مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں، جو بہتر ہو تو مجھے عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ چوزے کی طرح دبلا ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دعا کرتا ہوں، اے مالک جو عذاب تو مجھے قیامت کے دن دینا چاہتا ہے وہ عذاب مجھے اس دنیا ہی میں دے دے۔ اس نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو عذاب مجھے آخرت میں ملنا ہے وہ دنیا میں دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت کہاں ہے؟ تم عافیت کیوں نہیں مانگتے؟ تم یہ دعا کیوں نہیں مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت امام ابو داؤد تیسری جلد صفحہ نمبر 213 سنن ابی داؤد میں لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ نے حضرت انس سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا سب سے زیادہ مانگا کرتے؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ یہی دعا مانگا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب ہم طواف کرنے جاتے ہیں تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر سے جتنے بھی طواف کرنے والے آتے ہیں وہ چکر کی دعائیں پڑھتے ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا۔ تو چکروں میں یہ دعا پڑھنا کوئی فرض واجب یا ضروری نہیں ہے۔ آپ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جو عربی میں دعائیں آتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو اردو میں یا اپنی مادری زبان میں دعا کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر چکر کی دعا پڑھیں تب بھی رکن یمانی پر پہنچ جائیں تو افضل یہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک۔ آپ اگر خانہ کعبہ کو دیکھیں تو خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، وہ کونا کہ جس کے ساتھ حجر اسود لگا ہوا ہے اس کونے کو رکن اسود کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کونا ہے اسے یعنی طواف کے دوران جو دوسرا کونا آتا ہے اسے رکن عراقی کہتے ہیں۔ پھر حتیم کو کراس کر کے جب تیسرا کونا آتا ہے تو اسے رکن شامی کہتے ہیں، اور پھر آخری کونا آتا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کونے کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، لوگ اسے چھوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے چھونا یا دونوں ہاتھ اس پر لگانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ لیکن اگر وہاں چھونے کا موقع نہ ملے تو رکن یمانی کا استلام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی رکن یمانی کو ہاتھ ہلانا چاہیے جیسے بعض لوگ کرتے ہیں۔ رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک جو دیوار کعبہ ہے اسے مستجاب کہتے ہیں۔ اس کا نام مستجاب اس لیے ہے کہ 70,000 فرشتے یہاں پر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو مختلف دعائیں مانگیں، خاص طور پر مستجاب پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا ضرور مانگیں۔ ابھی عرض کیا گیا کہ طواف کے دوران جو چکر کی دعائیں مانگی جاتی ہیں اس کے پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی دعائیں ہیں، انہوں نے احادیث طیبہ اور بزرگوں کی دعاؤں کو جمع کر کے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا انہوں نے بنائی ہے، اور یہ کب بنائی گئی؟ صدیاں گزر گئیں۔ آپ وہاں جا کر دیکھیں تو پاکستانی بھی وہ چکروں کی دعا وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، انڈونیشیا والے ہوں، ملائیشیا والے ہوں، عرب ہوں یا حبشہ کے ہوں یا افریقہ کے ہوں یا یورپ کے ہوں، پوری دنیا میں جس طرح 6 کلمے عام ہیں، جس طرح ایمان مجمل اور ایمان مفصل عام ہے، اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان یہ 7 چکروں کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ لیکن
جس قرآن پاک کا ہم نے ذکر کیا کہ جس میں ترجمہ غلط کیا گیا اور تشریح غلط کی گئی اور اپنے علاوہ ہر ایک کو وہ غلط سمجھتے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں طواف کے دوران لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں، یعنی بدعت ہیں۔ تو یہ ان کی جہالت ہے، اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ صدیوں پرانی ایک عادت ہے اور تمام مسلمانوں نے اسے قبول کیا ہے۔ ہاں، جو اسے سنت سمجھے یا یہ سمجھے کہ پہلے چکر کی دعا پڑھنا فرض ہے، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ باقی ان چکروں کی دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی خود ساختہ کہنا یا اسے بدعت کہنا، یہ کہنے والا خود بدعتی ہے کہ مسلمانوں پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، نصیب حصہ، مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، یعنی دعا بھی عبادت ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالی انہیں حصہ عطا فرمائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق قیامت کا جو دن ہے 50,000 سال کا دن، اللہ تبارک و تعالی کو حساب کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ایک لمحے کے کروڑویں حصے سے بھی مختصر لمحے میں اللہ تعالی ساری مخلوق کا حساب کرنے پر قادر ہے۔ یہ 50,000 سالہ دن تو اس لیے ہے کہ رسول اللہ کی شان دکھائی جائے، کہ لوگ مجبور ہو کر مختلف انبیاء کے پاس سفارش کے لیے جائیں اور ہر نبی کہے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، اور پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور رسول اللہ فرمائے انا لہا انا لہا، میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا، اور ساری مخلوق رسول اللہ کی تعریف کرے، حضور کی نعتیں پڑھے، لوائے حمد تلے سب جمع ہوں، حضور مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں، اور آج یعنی کل بروز قیامت یہ ظاہر ہو جائے کہ جو رسول اللہ کا ہے اسے ہی اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو یہ تو شان محبوبی دکھائی جائے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو حساب لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات میں، ایام دن، معدودات گنتی کے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حج کے دوران خوب اللہ کا ذکر کرو، اور خصوصاً منا میں جب قیام ہے کہ جب تم مزدلفہ سے منا آتے ہو اور پھر 10 ذی الحجہ کو منا میں کنکریاں مارتے ہو، پھر 11 اور 12 ذی الحجہ کی راتیں منا میں گزارتے ہو، تو یہ جو 3 دن ہیں 10، 11، 12، یہ تینوں دن، اور ہو سکے تو چوتھے دن بھی یعنی 13 تاریخ کو بھی خوب اللہ کا ذکر کرو۔ بعض نے فرمایا کہ ذکر سے مراد جو ہے وہ مطلق ذکر ہے، بعض نے فرمایا کہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ماری جاتی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم کنکریاں مارو۔ بعض نے فرمایا کہ ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے بآواز بلند، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو فرمایا اس سے یہ مراد ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں۔ خوب اللہ کا ذکر کرو، جب کنکریاں مارو تو اللہ کا ذکر کرو، نماز سے فارغ ہو تو تکبیر تشریق پڑھو،
اور تکبیر تشریق نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ بھی ان دنوں میں پڑھنی چاہیے. جیسے نماز عید الاضحیٰ کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی آواز کے ساتھ، اتنی آواز کہ ہم سن سکیں، تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں اور واپسی میں پڑھتے ہوئے آئیں. زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی نے 13 تاریخ کو کنکریاں ماری تو اسے ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا. بعض یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی نے 13 تاریخ کو کنکریاں نہ ماری تو اس کا حج نہیں ہوگا. فرمایا فمن تعجل، پس جو کوئی تعجل عجلت کرے، جلدی کرے، فی یومین 2 دنوں میں، یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے آ جائے اور 13 کو کنکریاں نہ مارے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اسم مانے گناہ، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب 12 ذی الحجہ ہو جائے تو لوگ مغرب سے پہلے مینا سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دیوانہ وار بھاگ رہے ہوتے ہیں اور بار بار ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا مینا کی حدود ختم ہو گئی کہ نہیں. تو وہ جو بھگدڑ مچتی ہے اور جو لوگ بھاگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مینا کے میدان میں مغرب ہو گئی تو 13 تاریخ کو کنکری مارنا فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ 13 تاریخ کو، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں 12 تاریخ کو مغرب ہو جائے تو 13 تاریخ کی کنکریاں مارنا ضروری ہے. تو ضروری تو نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ اگر 12 تاریخ کو مغرب مینا میں ہو جائے تو اب افضل یہ ہے کہ 13 تاریخ کو کنکری مار کر آئے. لیکن اگر کوئی پہلے بھی آ جائے تو کوئی گناہ نہیں. ہاں 13 تاریخ کی صبح صادق اگر مینا میں ہو تو پھر 13 تاریخ کو کنکری مارنا ضروری ہے. اگر اس نے کنکری نہ ماری تو اس پر دم لازم ہوگا. 13 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت صبح صادق کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور 13 تاریخ کو مغرب تک رہتا ہے. زوال سے پہلے کنکری مارنا مکروہ ہے اور زوال کے بعد مارنا یہ سنت مبارکہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 تاریخ کو زوال کے بعد کنکریاں ماری تینوں شیطانوں کو، اور پھر آپ نے ظہر کی نماز مینا میں ادا نہ فرمائی اور مینا سے باہر تشریف لائے. مسجد الحرام، مکہ شریف اور مینا کے درمیان ایک وادی ہے، وادی محصب، میم حا صاد با، وادی محصب، یعنی مکے اور مینا کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے وادی محصب کہتے ہیں. اس زمانے میں پہلے یہاں پر 2 پہاڑ تھے اور یہ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان تھی، اور دونوں پہاڑوں سے جب بارش ہوتی تھی تو بارش کی وجہ سے یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کا نالا بہتا تھا اور بارش جو ہے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کنکریوں کو جمع کر دیتی تھی. اس مناسبت سے اسے وادی محصب کہتے ہیں، کنکریاں جمع ہونے کی وادی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز یہاں پر ادا کی. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، چاروں نمازیں آپ نے اسی وادی میں ادا فرمائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینہ منورہ سے حج کے لیے آئی تھیں تو آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، لیکن مکہ مکرمہ پہنچ کر مخصوص ایام جو خواتین کے ہوتے ہیں جس میں نماز پڑھنا منع ہے، وہ ایام آپ کو آ گئے تو آپ رونے لگیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں رونے والی کون سی بات ہے، اب حج کا وقت آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس احرام کو ختم کرو اور حج کا احرام باندھ دو. تو انہوں نے حج کے احرام کی نیت کر لی. جب حج ہو گیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر کے جا رہے ہیں اور میں صرف کیا حج کر کے پلٹوں گی.
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ بھیجا اور کہا مقام تنعیم چلے جاؤ اور وہاں سے جا کر عمرے کا احرام باندھو، جس جگہ پر آج مسجد عائشہ ہے۔ تو حضرت عائشہ وہاں گئیں اور وہاں پر انہوں نے عمرے کا احرام یعنی اس کی نیت کی اور پھر آپ نے عمرہ ادا کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم عمرہ ادا کر کے وادی محصب کی طرف آنا، تو جب تم واپس آؤ گے تو تم مجھے اس طرح ملو گے کہ میں مکے کی طرف روانہ ہو رہا ہوں گا اور تمہارا اور میرا آمنا سامنا ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ نے پہلے سے خبر دی۔ اب حضرت عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئیں اور رسول اللہ نے یہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں ادا فرمائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے آرام کرنے کا حکم دیا اور وادی محصب ہی میں رسول اللہ نے آرام فرمایا، اور پھر سحری کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں طواف وداع کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، کیونکہ آپ کو مدینے کی طرف جانا تھا۔ تو اب مکے کی طرف روانہ ہونے لگے تو سامنے سے حضرت عائشہ آنے لگیں اور وہ اس قافلے میں مل گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی اذان سے پہلے طواف وداع کو کیا اور پھر 14 ذی الحجہ کو فجر کی نماز آپ نے خانہ کعبہ میں پڑھائی اور سورہ طور کی اس میں آپ نے تلاوت فرمائی۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، یعنی نماز سے پہلے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طواف وداع نہیں کر سکی۔ تو آپ نے اپنی اونٹنی دی اور فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سب لوگ جماعت میں ہوں گے تو لوگوں کے پیچھے سے تم اس اونٹنی پہ بیٹھ کر جلدی جلدی طواف کر لینا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹنی پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا، لیکن یہ جو اونٹنی تھی یہ رسول اللہ کی اونٹنی تھی جس میں انسانوں سے زیادہ شعور تھا۔ یہ اونٹنی مسجد الحرام میں نہ لید کرتی تھی اور نہ ہی پیشاب کرتی تھی، تو یہ رسول اللہ کی اونٹنی کے لیے تو درست تھا لیکن بعد میں کسی اونٹنی کے لیے درست نہیں تھا۔ لیکن محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے وہ حدیث کی سمجھ نہیں رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ اونٹنی پر طواف کرنا تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو ایک دور میں جب اس نے غلبہ پایا تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مسجد الحرام میں اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر طواف کیے اور ساری مسجد الحرام پیشاب سے اور لید سے بھر دی انہوں نے۔ تو جب انسان حدیث کو نہیں سمجھتا تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو منا سے 13 تاریخ کو کنکریاں مار کر باہر نکلنا، زوال کے بعد کنکریاں مار کر نماز ظہر وہاں پر ادا نہ کرنا اور وادی محصب میں یعنی مکے اور منا کے درمیان کی وادی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 4 نمازیں ادا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو اس راستے میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو کسی بھی مسجد میں اور چاہیں تو اور اگر مسجد نظر نہ آئے تو روڈ پر یہ 4 نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اور پھر دوسری سنت یہ ہے، اگر یہ سنت ادا کر لے تو سبحان اللہ۔ دوسری سنت یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ آرام کرے اور تہجد کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ لیکن اگر کوئی یہ سنت پر عمل نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ 4 نمازوں کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس سنت سے غافل ہیں۔ تو جو 2 دن میں جلدی کرے فمن تعجل فی یومین، جو 2 دنوں میں جلدی کرے فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور وہ 12 تاریخ کو کنکری مار کر چلا جائے۔ ومن تأخر،
اور جو تاخیر کرے یعنی 13 تاریخ کو بھی رک جائے اور کنکری مارے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، یہ سب اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی جو مومن ہو، متقی ہو، اس کے لیے فضیلتیں ہیں۔ اگر وہ وہاں بیٹھ کر گناہ کرے گا تو اس کا گناہ تو اسے ہوگا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ 13 تاریخ کو کنکری مارنے میں بھی حرج نہیں، اور 12 تاریخ کو کنکری مار کر واپس آ جائیں پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ کنکری مارنے سے ہر کنکری کے بدلے میں ایک کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ایسا کبیرہ گناہ جو دنیا اور آخرت میں برباد کرنے والا تھا۔ تو اس لیے 13 تاریخ کو بھی کنکریاں ضرور مارنی چاہیے۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ بعض لوگ 7 سے زیادہ کنکریاں مارتے ہیں، بعض لوگ اٹھا کر بوتل مارتے ہیں، اور بعض لوگ جوتے مارتے ہیں، بعض لوگ پتھر بڑے بڑے مارتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر جو سامنے رکھا ہوا ہے، یہ جمرہ جو ہے، ہم شیطان کو مار رہے ہیں۔ تو جو سنت ہے اس میں عظمت ہے، اپنا غصہ اور اپنا جلال اپنی جگہ ہے، لیکن کھجور کی گٹھلی کے برابر یا اس کے قریب قریب یہ کنکریاں ہونی چاہیے، اور جتنی شریعت نے کہیں اتنی ہی کنکریاں مارنی چاہیے، اس سے زائد کنکریاں مارنا منع ہے۔ اگر آپ نے زائد کنکریاں جمع کی تھیں اور وہ اب ضرورت نہ پڑی، تو جو زائد کنکریاں ہیں انہیں ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے سائیڈ میں رکھ دیں، یعنی روڈ کی سائیڈ میں آپ ڈال دیں، یا انہیں کسی بھی پاک جگہ پر رکھ دیں۔ لیکن جو کنکریاں بچ گئیں وہ سارے لوگ جو ہیں، بعض لوگ مٹھی میں ڈال کر، مٹھی بھر کر ساری مار دیتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ پھر جن جن دنوں میں کنکری مارنے کا حکم دیا گیا، اس کے علاوہ اگر کوئی زیارت کے لیے جائے اور جمرہ کے پاس سے گزرے تو اسے کنکری مارنے کی اجازت نہیں، کہ جن دنوں میں کنکری مارنا سنت ہے اس میں تو ثواب ہے، یعنی یہ جو واجب ہے اس میں تو ثواب ہے۔ اس کے علاوہ کنکریاں جمرہ پر مارنا یہ فضول اور عبث کام ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور خوب جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ اب ایک اہم ترین مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک اہم ترین بات بتائی جا رہی ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دل کے بہت برے ہوتے ہیں، بڑے فسادی ہوتے ہیں، ان کا دل بڑا خراب ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ بڑے مکار بھی ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بڑی میٹھی کرتے ہیں، غصہ بھی نہیں آتا، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے ایمان کو برباد کرتے ہیں، ان کے مال کو برباد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول یاد رکھیں کہ جو حد سے زیادہ میٹھا بنے اور حد سے زیادہ وہ ہماری تعریف کرے، وہ اکثر ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص بہت اچھا ہے کہ جو دل کی بات ہمارے منہ پر سامنے کہہ دے، کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق ہمیں خبردار کیا گیا اور فرمایا، لوگ قرآن و حدیث کی باتیں کریں یا اور میٹھی میٹھی باتیں کریں، تمہاری تعریفیں کریں، تو تم ان کی باتوں میں آ کر بالکل ان پر اتنا اعتماد نہ کر لینا کہ بعد میں تمہیں نقصان ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ، بعض وہ ہیں کہ تعجب میں ڈالتا ہے تمہیں، قَوْلُهُ، ان کی باتیں تمہیں تعجب میں ڈالتی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یعجبک، یعجب تعجب میں ڈالتی ہیں، یعنی ان کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے،
علی ما فی قلبہ، اس بات پر کہ جو اس کے دل میں ہے. یعنی وہ کہتا ہے اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، لیکن یہ جھوٹا ہے. دل میں بھی ہمارا بغض ہے، اور میٹھا اس لیے بنا ہے تاکہ وہ دھوکہ دے سکے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. الد الخصام کے معنی ہے سخت جھگڑالو، بہت زیادہ عداوت دشمنی رکھنے والا. الد الخصام سخت جھگڑالو، بہت زیادہ دشمنی عداوت رکھنے والا. وَإِذَا تَوَلَّى، پھر یہ بتایا گیا کہ یہ ایسے لوگ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جب موقع مل جائے تو وہ پھر نقصان پہنچانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ منہ پھیر کر جائے، یا پھر تولا کے معنی ہے جب اسے زور مل جائے. یعنی تولا کے دو معنی ہیں، جب وہ یہاں سے اٹھ کر جائے، یا یہ معنی ہے کہ جب اسے زور مل جائے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے پر قادر ہو. سعی فی الارض، وہ زمین میں کوشش کرتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ وہ زمین میں فساد کرے. تولا کے معنی علامہ بیضاوی علیہ رحمہ نے دو کیے. ادبرا وانصرف عنک، پیٹھ دے اور تجھ سے چلا جائے، یعنی تیرے پاس سے چلا جائے. وقیل اذا غلب وصار والیا، اور بعض نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ تم پر غالب آ جائیں اور وہ والی بن جائیں، حکومت مل جائے یا طاقت مل جائے تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ منہ پھیر کر جائے، اسے نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو زمین میں وہ فساد کرتا ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ کھیتی کو ہلاک کرتا ہے. حرث کھیتی، یہلک ہلاک کرتا ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ کھیتی کو ہلاک کرتا ہے. وَالنَّسْلَ، اور وہ نسل کو برباد کرتا ہے، جانوروں کو اور انسانوں کو قتل کرتا ہے. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی. اخنس بن شریق ثقفی یہ ایک منافق تھا، لیکن باتیں بہت میٹھی کرتا تھا. ہر وقت دین کی باتیں کرتا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا. جیسا کہ رسول اللہ نے دین کے دشمنوں کا ذکر کیا اور احادیث طیبہ میں جو رسول اللہ کے بے ادب گستاخ ہیں ان کی نشانیاں بتائی گئیں، تو فرمایا کہ ان کی زبان پر صرف قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی. زبان کے اتنے میٹھے ہوں گے، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے، لیکن دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترا ہوگا، یعنی انہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا نہیں ہوگا، دل میں نور قرآن نہیں ہوگا. تو یہ اخنس بن شریق ثقفی بڑی میٹھی باتیں کرتا تھا. حضور کے دربار میں آیا تو آپ نے فرمایا شریر ترین شخص آ رہا ہے. آیا اور پھر حضور کے دربار میں آ کر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا. پھر جب گیا تو آپ نے فرمایا شریر شخص یہاں سے گیا. پھر جاتے ہوئے اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور ان کی کھیتیوں کو آگ لگا دی اور مویشیوں کو وہ اپنے ساتھ لے گیا. لیکن یہ حکم عام ہے، ہر اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو بظاہر میٹھا بنتا ہو لیکن در حقیقت اس کے دل میں مسلمان سے بغض ہو، عداوت ہو، نفرت ہو اور وہ نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کر رہا ہو. جھگڑا کرنا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا یہ بہت زیادہ نقصان دہ بات ہے. بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو الد الخصام ہو، جو سب سے بڑا جھگڑالو ہو، مسلمانوں سے سخت دشمنی رکھنے والا ہو۔ الد الخصام وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ امام احمد اور امام ابو داؤد نے فرمایا جو بہت جھگڑا کرتا ہے اس کا دین سلامت نہیں رہتا، جو بہت جھگڑا کرتا ہے اس کا دین سلامت نہیں رہتا۔ اب ایسے لوگوں کو اگر سمجھائیں تو سمجھنے کے بجائے وہ انانیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے لہو اس سے اتق اللہ تو اللہ سے ڈر اور ایسی حرکتیں نہ کر، جھگڑا نہ کر، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا، اخذتہ العزت بالاسم، العزہ عزت، غرور، انانیت، ضد، اخذتہ اسے پکڑ لیتی ہے، بالاسم گناہ کی، اخذتہ العزت بالاسم گناہ کی ضد، انانیت، غرور، گناہ کی ضد اسے پکڑ لیتی ہے۔ بجائے وہ ان باتوں کی نصیحت حاصل کرے، ان باتوں سے نصیحت حاصل کرے، اس کے بجائے وہ اور جھگڑالو ہو جاتا ہے۔ فحسبہ جہنم تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے جہنم کافی ہے عذاب دینے کے لیے۔ حسبہ اسے کافی جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور ضرور جہنم بہت برا مہاد بچھونا ہے۔ بئس بہت برا، لام زبر مانے ضرور، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور ضرور جہنم بہت ہی برا بچھونا ہے۔ ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنے فسادی ہیں اور فساد بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ وہ فراڈ کر کے، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو اپنے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی تفسیر در منصور پہلی جلد صفحہ نمبر 240 پر امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی ہجرت کے لیے مکے سے روانہ ہوئے، مالدار تھے۔ جب ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو کافر پیچھے لگ گئے، مکے کے باہر کافروں نے انہیں گھیر لیا۔ تو آپ نے کافروں سے کہا اے کافروں، دیکھو میرے پاس اتنے تیر ہیں اور تم جانتے ہو کہ میں بہترین تیر انداز ہوں، میرا کوئی تیر خطا نہیں جاتا، پھر میرے پاس تلوار ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ میں تلوار بہت اچھی چلاتا ہوں، تو جب تک میرے پاس تیر ہے، جب تک میرے پاس تلوار موجود ہے، تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اس کے بعد تم مجھے پکڑ سکتے ہو، لیکن اس وقت تک تم میں سے کئی افراد مارے جائیں گے میرے ہاتھوں، تو آؤ ہم ایک سودا کر لیتے ہیں۔ تو کافروں نے کہا کون سا سودا؟ آپ نے کہا کہ میں نے اپنا مال ایک جگہ پر مکے میں چھپا کر رکھا ہے، تو میں تمہیں وہ جگہ بتا دوں اور تم اس کے عوض مجھے جانے دو۔ تو کافر کہنے لگے ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ تو آپ نے فرمایا فلاں فلاں جگہ پر میری زندگی کی ساری جمع پونجی وہاں پر موجود ہے، تم جا کر وہاں سے لے لو۔ تو کافر اس پر راضی ہو گئے، وہ چلے گئے اور آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ سارا مال اب کافروں کے قبضے میں ہے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا اے صہیب، تمہاری تجارت نے نفع پایا،
اے سہیب تمہاری تجارت نے نفع پایا، اے سہیب تو نے نفع بخش بزنس کیا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ واقعہ تو شان نزول تو خاص ہے، لیکن حکم عام ہے۔ جو کوئی دین کو ترجیح دے، آخرت کو ترجیح دے اور اپنی دنیا کو قربان کر دے، اپنی جان کو قربان کرے، وہ سب اس فضیلت کے مستحق ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یشری، بعض وہ ہیں جو بیچ دیتے ہیں، یشری بیچ دیتے ہیں، نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانوں کا وہ سودا کر لیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ ابتغاء تلاش کرنا، مرضات اللہ اللہ کی رضا، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر رؤوف ہے، مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے جو اصحاب تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ یہودی مذہب میں ہفتے کی تعظیم کا حکم تھا، تو اب ہم یہ کریں گے کہ ہفتے کے دن ہم شکار نہیں کریں گے، ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، اور ہفتے کے دن دنیاوی کام کرنا اسلام نے بھی ضروری قرار نہیں دیا۔ یہودی مذہب میں اونٹ کا دودھ اور گوشت سے پرہیز لازمی تھی، تو انہوں نے کہا اسلام نے بھی اونٹ کے گوشت اور دودھ پینے پر زور نہیں دیا، تو کوئی فرض واجب تو نہیں، تو ہم ان چیزوں سے بچیں گے تاکہ یہودی تہذیب اور مذہب پر بھی عمل ہو جائے، اور جو ہماری روٹین ہے وہ روٹین اسی طرح رہے، اور یہ چیزیں بھی اسلام میں مباح ہیں۔ کوئی اونٹ کا گوشت نہ کھائے، اونٹنی کا دودھ نہ پیے، ہفتے کے دن وہ سارا دن گھر پہ بیٹھا رہے، کوئی کام نہ کرے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمان کہلائیں اور وہ متاثر ہوں یہودی مذہب سے، یا یہودی تہذیب، عیسائی تہذیب یا ہندوؤں کے رسم و رواج کا کوئی حصہ مسلمانوں میں پایا جائے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ذرا سوچیں، حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی کوئی حرام کام نہیں کر رہے تھے، وہ جائز کام کر رہے تھے کہ جو اسلام میں کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہے، لیکن چونکہ اس میں یہودی تہذیب کے اثرات تھے تو منع کر دیا گیا۔ اور آج کے مسلمان ہندوانہ تہذیب، یہودیوں، عیسائیوں، انگریزوں کا فیشن، ان کا لباس، ان کے طور طریقے، وہ اگر کھڑے ہو کر کھا پی رہے ہیں تو مسلمان کھڑے ہو کر کھا پیتا ہے، وہ اگر چلتے چلتے کھا رہے ہیں تو وہ چلتے چلتے کھاتا ہے، وہ الٹے ہاتھ سے لیتے ہیں دیتے ہیں، تو اب یہ فیشن بن گیا کہ مسلمان الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ وہ جو کام کریں آج مسلمان اسے فیشن بنا کر پھر رہا ہے۔ تو جتنے فیشن اس وقت لباس کے یا کھانے پینے کے جو اس وقت ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، یہ سب کے سب ہندوانہ تہذیب، یہودیوں اور عیسائیوں کے اثرات ہیں۔ عورتوں کو تو حکم یہ دیا گیا کہ ان کی شلوار، ان کا پاجامہ وہ ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، نماز کے دوران بھی ٹخنے سے نیچے ہو تاکہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہو۔ لیکن اس انگریزی تہذیب پر لعنت ہو کہ انہوں نے عورتوں کو ننگا کر دیا، انہوں نے اپنی شلوار اور اپنے پاجامے کو اوپر کیا، آدھی پنڈلی تک اور بعض گھٹنے تک لے آئے، ان کے بازو ننگے کر دیے، انہیں چست اور باریک لباس پہنا دیا یا مردانہ لباس جو کہ چست ہے، پینٹ شرٹ یعنی پتلون اور کوٹ پہنا دیا۔
ان کے سر سے دوپٹہ اترا دیا، چہرہ ننگا، سر ننگا، گردن ننگی، گلا ننگا، ہاتھ ننگے، پاؤں ننگے، اور باقی جو جسم ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ باریک ہے یا چست ہے۔ اور پھر حال یہ ہے کہ وہ جب ٹی شرٹ پہن کر خاتون چلتی ہے تو کبھی کبھی اس کا پیٹ بھی کھل جاتا ہے۔ ایسا بے حیا اور گندا لباس پہن کر کیا کوئی مسلمان عورت باہر نکل سکتی ہے؟ اگر شرم و حیا ہوتی تو صحابیات اور اولیات جو ولیہ خواتین ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو یہ سب ہندوانہ تہذیب کے اثرات ہیں، یہودیوں، عیسائیوں اور انگریزوں کی تہذیب کے اثرات ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام میں مکمل داخل فرما دے۔ بعض خواتین تو بڑا عجیب و غریب معاملہ کرتی ہیں، بازو کھلے ہوئے ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے، اور انہوں نے اوپر سے اسکارف پہنا ہوا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اسکارف پہن لیا اور سر کے بالوں کو چھپا لیا تو ہم بہت پردہ دار ہیں، چہرہ بھی کھلا ہوا ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ پردہ نہیں ہے بلکہ بے شرمی ہے، کیونکہ جسم کے کسی حصے کو کھلا رکھنا اور کسی حصے کو چھپانا یہ شہوت کو بہت زیادہ ابھارتا ہے۔ تو یہ تو گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک گناہ کی دعوت دینے کے لیے ہے کہ لوگ اپنی نگاہوں کو گندا کریں، بدنگاہی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسی عورت کے متعلق کہ جو خوشبو لگا کے نکلے، چاہے وہ مکمل پردے میں ہو، لیکن خوشبو جب لگا کر نکلے گی تو غیر مرد کی نگاہیں اٹھیں گی اور وہ خوشبو کی طرف دیکھیں گے، تو گویا کہ وہ نامحرم مردوں کو اپنی طرف مائل کر رکھی ہے، چاہے وہ مکمل برقعے میں ہو، لیکن خوشبو کی وجہ سے اس نے اپنی طرف مائل کیا۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم یجد ریحھا، کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور نامحرم مردوں تک خوشبو پہنچے اور وہ مرد اس کی طرف متوجہ ہوں تو گویا کہ وہ انہیں گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب انسان خوشبو سونگے گا تو متوجہ تو ہوگا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں یا آپ کہیں تو لوگ ناراض ہو جائیں، رسول اللہ کے فرمان پر تو کون ناراض ہو سکتا ہے؟ آپ نے ایسی عورت کے متعلق فرمایا فہیہ زانیہ زانیہ زانیہ، اللہ اکبر، فہیہ زانیہ زانیہ زانیہ۔ تو بتائیے جو عورت سر کے بالوں کو کھلا رکھ کر، چہرہ کھلا رکھ کر، گردن گلے کو کھلا رکھ کر، بازوؤں کو کھلا رکھ کر، باریک لباس پہن کر، چست لباس پہن کر یا اپنی پنڈلیاں کھلا رکھ کر وہ اس طرح خوشبو میں مہکی مہکی باہر نکل رہی ہے، تو رسول اللہ تو صرف خوشبو لگانے والی عورت کو فرما رہے ہیں فہیہ زانیہ زانیہ زانیہ، تو بتائیے ایسی عورت کے بارے میں رسول اللہ کا غضب کتنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں شادی کے موقع پر سب چلتا ہے، خوشی کے موقع ہے، خوشی کے موقع میں سب جائز ہے، خوشی کے موقع میں بھی اسلام پر عمل کرنا ہے، غم کے موقع پر بھی اسلام پر عمل کرنا، ہر حال میں اسلام میں داخل رہنا ہے۔ اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں بینات آ گئیں، یعنی اسلام اور علم آنے کے بعد بھی اگر تم نے گناہ کیے، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ نیک کیوں نہیں بنتے؟ کیا اللہ کا عذاب سامنے آئے گا پھر توبہ کریں گے؟
ہل ینظرون، کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا، مگر ان یاتیہم اللہ، اللہ کا عذاب آ جائے ان پر، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے. کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی توبہ کریں گے جب موت کے فرشتے آ جائیں گے، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا پھر توبہ کریں گے، اس وقت تو توبہ قبول نہ ہوگی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں. تمہیں مرنا ہے، رب کے دربار میں جانا ہے. اللہ ہم سب کو ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.